أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. قرآن مجید میں آیا ہے کہ تفرقہ میں نہ پڑھو. یہ تفرقہ کے کیا معنی ہے؟ تفرقہ کا معنی یہ ہے کہ آپس میں اختلاف. تفرقہ فرقہ بنانا. اب تمہیں سمجھ آنی چاہیے نا. تفرقہ کا معنی ہے فرقہ بنانا. تفرقہ کا معنی ہے اختلافات میں مبتلا ہونا. لڑائی جھگڑا اس طرح چلتا رہا تو لوگ بیٹھے رہیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اختلاف جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بار بار وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو سارے مل کے پکڑ لو، اختلاف نہ کرو. اور فرمایا کہ اگر تم اختلاف کرو گے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تم ناکام ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. یہ ہے اختلافات. آج مذہبی اختلافات بھی ہیں اور سیاسی اختلافات بھی ہیں، اور دونوں اختلافات نقصان دہ ہیں دونوں حالتوں میں. مذہبی اختلافات دین کا تیا پانچا کر کے رکھا ہوا ہے. کتاب و سنت کیا ہے اس کی پرواہ نہیں، مجھے اپنے امام کی، اپنے مولوی کی، اپنے استاد کی ماننا ہے اور بس. اختلاف نے کوئی فائدہ دیا؟ اس نے قرآن سے سنت سے دور کر دیا. یہ صحیح نہیں ہے. آگے کہتے ہیں کہ ہم پھر کیوں فرقہ بنائے بیٹھے ہیں؟ پتہ نہیں آپ کون سا فرقہ بنائے بیٹھے ہیں. ہم تو کوئی فرقہ نہیں بنائے بیٹھے. ہم تو کتاب اللہ سنت رسول کی بات کرتے ہیں. ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. جو کتاب و سنت پہ چلنے والا ہے اس کا کوئی فرقہ نہیں. جو کتاب و سنت کو چھوڑ کے نکلے گا وہ فرقہ ہے. قرآن و سنت تو اصل ہے نا. اللہ کے نبی کیا فرما کے گئے ہیں؟ ترکت فیکم شیئین یا ترکت فیکم امرین، دونوں چیزیں موجود ہیں. میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور وہ ہیں کتاب اللہ سنت رسول. جو ان کے ساتھ جڑا رہے گا وہ فرقہ نہیں ہے، وہ جماعت ہے. اور جو ان سے نکل جائے گا وہ چاہے ول جماعت بھی کیوں نہ بنے گا وہ فرقہ شمار ہوگا.